الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرة فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعد لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ ترجمہ: تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور خدا نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ اہم واقعہ جاری ہے جس کے اندر طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہے اس کا ذکر تفصیل سے آیا ہے، اور یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ یاد رہے کہ اس وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے 6 بھائیوں اور والد کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے جالوت کو دیکھا کہ لوہے میں ڈوبا ہوا ہے اور صرف ماتھے کی جگہ خالی ہے، اس نے بہت ساری زرہیں پہن رکھی تھیں۔ انہوں نے پتھر گوپھن میں رکھ کر مارا، جو کہ غلیل کی طرح کا جو ہے ایک آلہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اگر ان کے اوپر کوئی جانور جیسے شیر وغیرہ حملہ کرتا تو وہ اس گوپھن یا غلیل سے پتھر مار کر اس کے جبڑے کو توڑ ڈالتے تھے، اور ان کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے جو پتھر جو ہے وہ مارا تو وہ سیدھا جو ہے جالوت کے ماتھے پر لگا اور اس کے بھیجے میں داخل ہو گیا، اور اس طرح سے جالوت کا کام تمام ہوا اور وہ قتل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے لشکر کی جو ہمت تھی وہ ٹوٹ گئی، اور مسلمانوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی، اور یہ فتح جو ممکن ہوئی وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے ہوئی۔ طالوت نے جو کہ کمانڈر تھے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اور طالوت کی وفات کے بعد آپ ہی بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ منتخب ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اور ان کو بہت ساری چیزیں سکھائیں جن کا اور آگے ہم ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کے اندر ذرا سازی کی مہارت جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ پرندوں کی زبان سمجھنے کا ملکہ بھی ان کو نصیب ہوا، اور تنازعات میں جو ہے فیصلے اور جو ہے اچھا انصاف جو ہے اور عدل کرنے کی ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمت عطا فرمائی۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پہلے فرد تھے جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعضوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً ہٹاتا نہ رہتا تو پھر جو ہے زمین کے اندر فساد ہو جاتا اور ملک تباہ ہو جاتا۔ یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے سمجھنے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس قسم کی جنگوں سے جو ہے ایک خاص قسم کی بہتری اہل عالم کے لیے فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے اوپر ظالم اور متکبر لوگ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ طاقت مل جاتی ہے تو وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس ظلم کے اندر وہ آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جو ہے وہ روک دیتا ہے اور کسی دوسری جماعت کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، اور یہ ہم انسانی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی طاقت جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نہیں رہتی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔